لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کے ظالم جب ماضی میں مظلوم تھے، آج جو زمین پر فرعون بنے ہوئے ہیں، جب ان کے آبا اور اجداد کو مصر کا فرعون ظلم کی چکی میں پیس رہا تھا، اس وقت ان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. فرعون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے. تو یہ جو آج یہودیوں نے اپنے مخالفوں کے بچوں کو قتل کرنا سیکھا ہے، یہ سبق ان کو فرعون سے ملا ہے. فرعون نے بھی ان کی نسل کشی کرنے کے لیے ان کے بچوں کو قتل کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دینے کا فیصلہ کیا فرعون کے ظلم و ستم سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا. ایک طویل مدت حضرت موسیٰ مصر میں گزار چکے، اس کے بعد کہ آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں، ایشیا میں آ جائیں. یہ جو آج کا فلسطین کا علاقہ ہے، جس پر غاصب یہودیوں نے قبضہ کر کے اس کو اسرائیل بنایا. اسرائیل حقیقت میں کوئی ملک نہیں، تو ناجائز قبضہ ہے، اصل تو وہ فلسطین ہے. تو وہاں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چلے، سمندر کے کنارے آئے، بحر قلزم کے کنارے، اس کو ریڈ سی کے، اور پھر اس کے کنارے کنارے بائیں طرف چلنا تھا حضرت موسیٰ کو، کیونکہ وہ شاخ جا کر خشکی میں ختم ہو گئے. اب بعد میں اس کو نہر سوئز کے ذریعے اگلے سمندر سے ملا دیا گیا. اس زمانے میں اوپر خشکی تھی، تو ترتیب یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ ترتیب تھی کہ سمندر تک جائیں گے سیدھے، پھر سمندر کے کنارے کنارے بائیں طرف جائیں گے،
اور پھر جہاں خشکی آ جاتی ہے وہاں سے پار ہو کر اس طرف آ جاتی. لیکن فرعون نے پیچھا کیا اپنی فوج کے ساتھ. اب اتنا وقت نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلے. اب دو ہی راستے تھے، یا تو فرعون سے مقابلہ کریں، تو مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، اس کے پاس پوری فوج تھی، یہ نہتے لوگ تھے. اور اگر ان کے پاس کچھ سامان ہوتا بھی ہے تو ان میں ہمت نہیں تھی. اور جنگ اسلحے سے نہیں، اصل میں تو جنگ ہمت اور جرأت سے لڑی جائے. جب لڑنے کے لیے دل میں قوت چاہیے، اس کے بعد اسلحہ بھی کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے سمندر میں راستہ بنا کہ آپ یہیں سے اپنی قوم کو لے کر پار ہو جائیں. فرعون نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گیا. ایسا تو نہ کبھی ان لوگوں نے دیکھا تھا نہ سنا تھا کہ اچانک سمندر کا پانی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اچانک نیچے کی زمین خشک ہو جائے اور اس میں راستہ بن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو. فرعون کے لیے ایک چانس تھا، اگر وہ چاہتا یہاں سے واپس ہو جائے، چلو اب چلے گئے تو چلے گئے، ہمارا کچھ لے کے تو نہیں گئے، نکل گئے. بہت دنوں سے موسیٰ کہتے تھے کہ میری قوم کو آزاد کر دو، آج ان کو آزادی مل گئی تو شاید بچ جاتا، لیکن اس نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا اور وہ بھی اپنی فوج کو لے کر سمندر میں داخل ہوتا. اللہ یہی چاہتے. اور جب داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ پھر مل گیا. اور جب ڈوبنے لگا فرعون تو اس وقت اس نے توبہ کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت فرعون نے کہا آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی بنی اسرائیل کے خدا کو مانتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنی نافرمانی کرنے کے بعد، اتنا فساد برپا کرنے کے بعد اب تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. اب موت کے وقت میں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور موت نظر آ جانے کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں، فوراً ڈوب کر ختم ہو گیا. اس میں ایک سبق ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتے ہیں کہ یہاں سے لوٹ جاؤ. اس وقت کے جو ظالم ہیں ان کو بھی اللہ نے ایک چانس دیا تھا درمیان میں 6 دن کی مدت میں، اب رک جاؤ. رک جاتے تو شاید بچ جاتے، لیکن انہوں نے بھی فرعونیت دکھائی اور سوکھے سمندر میں چھلانگ لگا دی، نہیں رکے. آگے جو ہوگا دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو لے کر اس پار آ گئے، سینا کا علاقہ، جو مصر کا سینا کا علاقہ کا ہے، یہاں آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے کھانے پینے کا اور سائے کا اپنی قدرت کاملہ سے غیر معمولی انتظام کیا، کیونکہ اس قوم کی تربیت ضروری تھی نا. اتنے دنوں تک اس قوم میں غلامی کی زندگی گزاری تھی، تو اچانک اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا.
اس کا مزاج بدلنا ضروری تھا اور اس کی تربیت ضروری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہدایات دینے کے لیے، اپنی کتاب دینے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور سامری نے قوم کو بھگا کر سامری نے بچڑا بنایا اور اس میں خاص مٹی تھی سامری کے پاس. جب بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو رہے تھے اس وقت ان کی مدد کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے. سامری نے دیکھا کہ یہ گھوڑا ریگستان میں سوکھی ہوئی زمین میں جہاں ذرا بھی ہریالی نہیں، جہاں ذرا بھی کوئی گھاس نہیں ہے، جس جگہ پیر رکھتا ہے اٹھاتا ہے تو نیچے سے گھاس. اس کو خیال ہوا کہ گھوڑے کی ٹاپ میں زندگی کی تاثیر ہے. ایک جگہ جہاں گھوڑے کا پیر رکھا تھا وہاں سے سامری نے تھوڑی سی مٹی لے کر پڑیاں بنا کر اپنے پاس رکھ لی تھی. یہ مٹی کام ہے، وہ بہت خطرناک جادوگر تھا اور ہر ایک کی نظر اپنی کام کی چیز پر ہوتی ہے. اسے لگا یہ میرے لیے کام کی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں نہ ذکر کیا ہوتا تو ہمیں لگتا کہ شاید یہ یہودیوں کی گڑی ہوئی کہانی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں صراحت سے ذکر کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا ما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا، کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے ایسی چیز دیکھ لی تھی جس کو دوسرے نہیں دیکھ سکے تھے، اور پھر اللہ کا بھیجا ہوا جو رسول جو فرشتہ آیا تھا اس کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑ رہی تھی وہاں سے میں نے ایک مٹھی مٹی لے لی. بس میں نے اپنے ہاتھوں سے سونے چاندی کا یہ جو چھوٹا سا بچڑا بنایا اور اس کے پیٹ کو کھوکھلا بنایا اور اس کے منہ سے سراغ دیا، اس میں یہ مٹی ڈال دی کہ اس کی مٹی کا کمال. اللہ تعالیٰ قوم کا امتحان لینا چاہے. جن لوگوں نے اس بچڑے کی پرستش کی چونکہ بنی اسرائیل مصر میں تو رہتے ہیں، وہاں باقاعدہ گائے کی بیل کی پرستش ہوتی تھی. مصر میں جو مشرق قوم آباد تھی جن کی وہاں حکومت تھی، جن کے حکمران فرعون تھے، وہ گائے بیل کی پرستش کرتے تھے. گائے اور بیل کے تقدس کا عقیدہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی مصری تہذیب کی ہے. آرین اپنے ساتھ لے کر جہاں کی جو اصل پرانی قومیں تھیں ان میں یہ تقدس کا عقیدہ نہیں کر گئی، آرین اپنے ساتھ لے کر. کیونکہ اتنے دنوں تک وہاں رہے تھے ان کے غلام بن کر رہے تھے، ان کے لیے دماغ میں بھی بیٹھ گیا تھا یہ بہت مقدس ہو گیا. سامری نے بچڑا بنایا بیل کا چھوٹا تھا، اور جب اس نے آواز نکالنے میں اس میں نہیں کیا تھا بس اور تو مجھے نہیں کہا تھا اس میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے اندر سے ایک آواز آئی. لوگ جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے. سامری یہ کیا ہے؟ سامری نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں گی، یہی تو موسیٰ کا خدا ہے. تم سے چھپ کر کے تم کو بتاتے نہیں تھے موسیٰ چھپ کے کسی کی عبادت کرتے، کسی کی بندگی کرتے. موسیٰ تو اپنے خدا کے پاس گئے کتاب میں ہاں وہاں گئے ہیں اور اپنے اصل خدا سے بول کر چلے گئے. لوگوں نے سجدے کرنے شروع.
حضرت ہارون علیہ السلام نے منع کیا تو بہت کم لوگ تھے تو حضرت ہارون کے سنتے انہوں نے کہا ہارون ہمارے بیچ میں نہ پھر کوئی یہ موسیٰ کا خدا ہے ہم اس کو سجدہ کریں گے صابری میں کچھ صحیح کر رہا ہے جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک تم بیچ میں مت آنا ورنہ ہمارا کام کریں گے۔ حضرت ہارون نے سوچا اب اس کا اگر میں سختی کروں گا تو قوم کو اس کو پڑھ جائے تو خون خرابہ ہوگا، مجھے حضرت موسیٰ کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو واپس تشریف لائے وہ انہوں نے دیکھا میں تو اللہ کے پاس گیا تھا اللہ کی کتاب لینے اور یہاں قوم بت پرستی میں منکر ہوگی، اتنا غصہ آیا ان کو، اتنا غصہ آیا۔ اور جو کہ وہ حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے تو انہوں نے ایک ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بعد پکڑے، ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پر پکڑ کر کے سوچ کھینچا کہ تم کیا کر رہے؟ حضرت ہارون نے کہا کہ بھائی جان ذرا میری بات سنیں، ان لوگوں نے تو میری پہلے سے بھی عزتی کی، مجھے مارنے اور قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، اب آپ بھی میرے ساتھ یہ سب کریں گے تو دشمنوں کو اور ہنسنے کا موقع ملے گا۔ میں نے آپ کا انتظار کیا تھا کہ قوم کو حصوں میں بانٹنا ہے، یہ سب سامری کا کیا جا رہا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا، اسے پوچھا، اس کے بعد اس کو سزا دیا، تم چلے جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ کوئی انسان تمہارے قریب نہ آ، کوئی قریب کیا کر میرے پاس نہ آنا، میرے پاس نہ آنا، کوئی قریب آ جائے تو اس کو شدید تکلیف ہوگی، وہ اس کو انسانوں سے غلطی ہوگی، آگے اس کا کیا انجام ہوا اللہ کو معلوم۔ یہاں اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، من اور سلوا۔ من ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے جو درختوں کی پتیوں پر، وہاں جو جھاڑیاں ہوتی تھیں ان کی پتیوں پر گوند کی طرح جم جاتا ہے، جیسے شبنم کے پتے پتھروں پر ہوتے ہیں ایسے پتھروں پر جیسا لگتا تھا، اس کو جمع کر لیتے تھے، بہت لذیذ اور بہت مفید اور طاقتور حلوہ میٹھا۔ حلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، اس علاقے میں بٹیر بہت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل اور بڑھا دی تھی، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ یہ بٹیریں شام کے وقت ان کے ڈیروں میں، ان کے خیموں میں، ان کے سامان کے اندر گھس جاتی، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی پکڑ لیتے تھے، ذبح کر لیتے تھے، روز کے روز تازہ تازہ ان کو گوشت ملتا ہے۔ تو من اور سلوا یعنی بٹیر اور حلوہ یہ ان کا کھانا ہے۔ اس خشک زمین میں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری قوم کے لیے پانی کا کیا انتظام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماری۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے جائے۔ کیونکہ بنی اسرائیل بہت شریف لوگ تھے، یہ مل جل کے نہیں رہ سکتے، ان کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کی اپنی اونچی ناک تھی، کوئی کسی کی رعایت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کے 12 الگ الگ چشمے مقرر کر دیے گئے، یہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان کا، تاکہ اپنا اپنا پانی لے، جھگڑا نہ کرے۔ کوئی عمارت نہیں تھی، دوپہر میں سخت گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، دھوپ سے بچنے کا کیا انتظام ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا انتظام کر دیا، روزانہ پوری دوپہر کے لیے کئی طرح بادل آ جاتا اور ان کے اوپر چھتری لگا دیتے رہتا، کھانے پینے کا انتظام، چھت کا انتظام، لیکن 40 سال یہ قوم ہوئی تاکہ یہ نسل جو غلامی کے زمانے میں پیدا ہوئی یہ بھی برکب کر سکتا ہوں۔ اللہ چاہتے تھے یہاں اللہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کسی کام کے نہیں، اللہ کے نافرمانی نہ کرے تو ہم کو جنت دے دیں گے، باقی اس سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ اور نئی نسل جو جہاں پیدا ہوگی ریگستان میں، آزادی جو ہو،
وہ کچھ کر سکے. اس وقت کے آتے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. حضرت ہارون کا تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر تھے. ان کے زمانے میں اس قوم نے فلسطین میں آباد مشرک قوم کا مقابلہ کیا اور جنگ لڑ کر اس زمین پر قبضہ کیا جہاں بیت المقدس ہے پورا فلسطین کا علاقہ اس پر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد بجائے اس کے لیے ایک مضبوط مستحکم اور متحدہ حکومت بناتے انہوں نے اس زمین کو چھوٹے چھوٹے 12 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. یہ فلاں کی حکومت، یہ فلاں کی حکومت، یہ فلاں چھوٹی چھوٹی حکومت. حکمرانی کا اپنا ایک مزاج ہے. کوئی حکمران کسی دوسرے حکمران سے ڈرتا نہیں، کوئی اپنے کو کسی سے کم نہیں سمجھتا. اس لیے ان میں آپس میں بھی اختلافات شروع ہو، سب کی اپنی اپنی حکومت تھی چھوٹی چھوٹی سی. اول تو خود فلسطین ہے کتنا بڑا، پورا فلسطین آپ کے صوبے کرناٹک کے برابر میں غالباً، اور اس کو بھی 12 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے.